بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اسکالرز ہائیو۔ فرینڈز، آج میں ڈاکٹر فاسٹس کی کہانی کو دوبارہ اسکالرز ہائیو میں پیش کروں گی۔ ڈاکٹر فاسٹس کی کہانی انکمپلیٹ رہ گئی تھی، جو کہ رہنی نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر فاسٹس سچ اے ویری نوبل پرسن، لیکن کرسٹوفر مارلو نے ڈاکٹر فاسٹس کی یہ ٹریجڈی اتنے خوبصورت انداز سے لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ورڈز کی چوائس پر اور آرٹ آف کریکٹرائزیشن پر رشک تو آتا ہے، مگر ایک کتھارسس کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کتھارسس ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر دو فیلنگ سیم ٹائم پر ہوں، پٹی اور فیئر۔ پٹی اس کے لیے جس کی ہم نے کہانی پڑھی، اور فیئر اپنے لیے کہ خدا نخواستہ یہ ٹریجڈی کہیں ہمارے ساتھ یا ہم سے وابستہ لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ فرینڈز، ہم نے جو لاسٹ ویڈیو اپنی کمپلیٹ کی تھی اس میں ایکٹ 1 سین 1 کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں ڈاکٹر فاسٹس لیگل ڈاکومنٹ آف گفٹ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیگل ڈاکومنٹ آف گفٹ کے لیے ڈفرینٹ ورڈز استعمال ہوئے ہیں اس بک میں: پریزنٹس، بانڈ، ڈیڈ، ول۔ ڈاکٹر فاسٹس کی کہانی میں یہ ول بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس feels shaky and confused. Faustus is going to look up to God again, but to God who has no feelings for me. To God he loves thee not. فرینڈز، یہ وہ الفاظ تھے جو ڈاکٹر فاسٹس خود کلامی میں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس ریگریٹس فیل کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے خدا پر بھروسہ کرے، لیکن پھر وہ خود سے کہتا ہے کہ کیا خدا تمہاری طرف دیکھے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کے مطابق خدا اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں رکھتا، خدا اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔ مفیسٹوفیلس ڈاکٹر فاسٹس کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس ول کو اپنے ہاتھوں سے لکھے اور اس کو اپنے خون کے ساتھ تحریر کرے، کیونکہ یہ وہ معاہدہ ہے جو ڈاکٹر فاسٹس اور شیطان کے درمیان میں ہونے جا رہا ہے۔ مفیسٹوفیلس لوسیفر کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ وہ کہتا ہے "And write a deed of gift with thine own blood, as security for my service to you." فرینڈز، ان ڈائلاگز سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ مفیسٹوفیلس کی سروسز جو کہ ڈاکٹر فاسٹس نے لوسیفر سے مانگی تھی، اس کے بدلے میں وہ اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ جسے وہ اپنے خون سے تحریر کرے گا۔ ڈاکٹر فاسٹس مفیسٹوفیلس سے کہتا ہے "Mephistopheles, for love of thee, I cut mine arm, and with my proper blood assure my soul to be great Lucifer." فرینڈز، فاسٹس اور مفیسٹوفیلس کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ فاسٹس کہتا ہے "Don't leave Mephistopheles, but tell me what good the great Lucifer would extract by keeping my soul." فاسٹس مفیسٹوفیلس سے سوال کرتا ہے کہ لوسیفر میری سول اپنے پاس رکھ کر کیا کرے گا؟ مفیسٹوفیلس کہتا ہے "It will vastly expand his authority over mankind." یعنی اس کی اتھارٹی ہوگی انسانیت کے اوپر۔ فاسٹس کہتا ہے "Is that the cause why he allures mankind in this way?" تو فاسٹس بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ وہی طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے؟ مفیسٹوفیلس جواب دیتا ہے "It is comfort to the sad and depressed persons to have some friends in their grief." شیطان جب انسانوں کو بہکاتا ہے تو یہ ان ڈپریسڈ اور غمگین لوگوں کو دوستوں کی طرح ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے، جسے کمزور انسان قبول کر لیتے ہیں۔ فاسٹس کہتا ہے "But do you also undergo pain that may affect human?" سو فاسٹس نے ایک بہت ہی انوسنٹ سا کویسچن کیا کہ کیا تم شیطان لوگ بھی اسی درد سے آشکار ہوتے ہو جو ہم انسانوں کو فیل ہوتی ہے؟ تو مفیسٹوفیلس کہتا ہے "Yes, we do suffer from pain
as human souls do. ہاں ہم بھی انسانوں کی طرح ہی درد کو فیس کرتے ہیں. Now promise me, Faustus, that I am going to have your soul and against it I will be your slave. Will attend on you and may also fetch such amazing stuff of which you cannot even think of. فاسٹس کو مفیسٹوفلس کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اپنی روح کو گروی رکھو گے تو اس کے بدلے میں تمہارا غلام بن جاؤں گا اور پھر تمہیں ایسی امیزنگ چیزیں بھی دکھاؤں گا کہ جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. فاسٹس کہتا ہے شور مفیسٹوفلس, I surrender my soul to you. Mephistopheles, then give a cut to your arm boldly and write an agreement with your blood and gift your soul so that Lucifer may possess it as his property till some fixed date in the days to come. If you can do it, you will be as powerful and as strong the great Lucifer. Mephistopheles ڈاکٹر فاسٹس کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ بہادری کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ اپنے خون سے تحریر کرے اور اپنے بازو پر ایک کٹ لگائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوسیفر اس کی اس ول کو ایک پراپرٹی کے طور پر ایک مدت تک اپنے پاس رکھے گا اور پھر وہ تمہیں ایسی پاورز سے نوازے گا جو کہ لوسیفر کے پاس بھی موجود ہیں. Faustus, stabbing his arm, have a look, Mephistopheles. I have cut and wounded my arm out of passion for you with my own blood. I surrender my soul with all gravity to Lucifer, the ultimate master and king of the immortal darkness of hell. My blood congeals and I can write no more. یہاں اللہ نے اسے رکنے کے لیے ایک موقع دیا, یعنی وہ جب اپنے خون سے معاہدہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا خون جم جاتا ہے. وہ جو فلو پہلے سے ایک بلڈ میں ہوتا ہے وہ نہیں رہتا, اس کا بلڈ بالکل کولڈ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر مفیسٹوفلس اسے کہتا ہے I will fetch the fire to dissolve. مفیسٹوفلس آگ کا انتظام کرتا ہے تاکہ اس کا جمع ہوا خون دوبارہ سے بہنے لگے اور وہ آسانی سے اس بانڈ کو لکھ لے. یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ خود کلامی ہے فاسٹس کی, جس میں ڈاکٹر فاسٹس خود سے کچھ سوالات کرتا ہے. وہ کہتا ہے What does this clotting of my blood denotes? Does this mean that I should not write this bond with my blood? Why does it not flow smoothly? فرینڈز, یہ وہ سوالات تھے جو ڈاکٹر فاسٹس کے ذہن میں اٹھتے ہیں. وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ آخر کیوں میرا خون ایک دم سے جم گیا ہے, کیوں ایسا نہیں کوئی چاہتا کہ میں اس بانڈ کو اپنے خون سے لکھوں. اٹ مینس کہ ڈاکٹر فاسٹس خود کو ملامت کرتا ہے دل ہی دل میں. وہ کہتا ہے کہ اسے شاید یہ معاہدہ اپنے بلڈ سے نہیں لکھنا چاہیے, اسے لوسیفر کو اپنی سول گروی نہیں رکھنی چاہیے. فاسٹس کے اوریجنل ڈائلاگس ہیں Faustus gives to thee his soul. Why shouldest thou not? Is not thy soul thine own? Then write again. Are not you the owner of your own soul? Faustus, this bill is ended. فاسٹس اپنا سیلف انالیسس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا میں اپنی روح کا خود مالک نہیں ہوں؟ کیا میں اپنی روح کا سودا نہیں کر سکتا؟ کیوں میں اپنے خون سے کوئی بانڈ نہیں لکھ سکتا؟ لیکن چونکہ شیطان اسے پوری طرح سے ورگلا چکا تھا اور وہ اپنی سول کو سرنڈر کرنے کے لیے ریڈی تھا, تو یہاں پر ہمیں اس کا جو بل ہے, جو بانڈ ہے, وہ جو ول لکھ رہا تھا وہ کمپلیٹ کرتے ہوئے نظر آئے گا, جس میں ڈاکٹر فاسٹس کے بازو کے اوپر کچھ ورڈز تحریر ہوں گے. وہ ورڈز ہیں ہومو فیوج. Whither should I fly? If unto God, He will throw me down to hell. My senses are deceived, here's nothing right.
ہوموفیوج وہ ورڈز ہیں جن کا مطلب ہے مین fly away man, but in no way Faustus is going to escape. فرینڈس، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان برائی کر کے بھی نہ پچھتائے تو وہ خدا کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ڈاکٹر فاسٹس کے اندر ایک ریگریٹ کی فیلنگ جو ہے وہ محسوس ہوگی کہ ڈاکٹر فاسٹس کا ضمیر اسے بیچ بیچ میں ملامت کرتا ہے، اس کے اندر کی گڈنس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اچھائی اور برائی میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر فاسٹس یہ فاصلہ طے کرتے وقت تعین نہیں کر پا رہا کہ وہ اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہے یا برائی کی طرف۔ ہم رہے کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا۔ ڈاکٹر فاسٹس لوسیفر کو اپنا خدا مان لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بانڈ اپنے خون کے ساتھ تحریر کرتا ہے، جس کو اپنے اور اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ وہ قبول کرتا ہے۔ فرینڈس، فاسٹس کو انٹرٹین کرنے کے لیے مفیسٹوفیلس کچھ ڈیولز کے ساتھ اسے کی تاج پوشی کے لیے آتا ہے۔ وہ جادوگر والا لباس پہنتا ہے اور فاسٹس کے سامنے ڈانس کرتا ہے، پھر اسے وہ تاج پہناتا ہے اور وہ باقی ڈیولز کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ فاسٹس کہتا ہے، اسپیک مفیسٹوفیلس، واٹ مینس دس شو؟ بتاؤ اس شو کا کیا مقصد تھا؟ مفیسٹوفیلس کہتا ہے، نتھنگ فاسٹس بٹ ٹو ڈیلائٹ تھائی مائنڈ اینڈ ٹو شو تھی واٹ میجک کین پرفارم۔ کوئی خاص مقصد نہیں تھا، صرف یہ کہ تمہارے ذہن کو خوش کر سکیں اور تمہیں دکھا سکیں کہ میجک سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ فاسٹس کہتا ہے، بٹ مے آئی ریز اپ اسپرٹس وین آئی پلیز؟ کیا میں روحوں کو اٹھا سکتا ہوں جب چاہوں اپنی خوشی کے لیے؟ مفیسٹوفیلس کہتا ہے، اے فاسٹس، اینڈ ڈو گریٹر تھنگس دین دیز، کہ تم اس سے بھی بڑھ کر کام کر سکتے ہو۔ فاسٹس کہتا ہے، then there's enough for 1,000 souls. Here Mephistopheles received this scroll, a deed of gift of body and of soul, but yet conditionally that thou perform all articles prescribed between us both. مفیسٹوفیلس اسے بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ معاہدے والی کاپی سکرول جس کے اوپر تمام کنڈیشنز اور ٹرمز لکھے ہوئے تھے، مفیسٹوفیلس کو پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ اس میں کیا تحریر کیا ہے۔ مفیسٹوفیلس کہتا ہے، فاسٹس، I swear by hell and Lucifer to effect all promises between us made. Then hear me, read them. ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے کہ جو بھی شرائط میں نے لکھی ہیں، اگر تمہیں وہ قبول ہیں تو پھر ان کو میرے لیے پڑھو۔ On these conditions following: first, that Faustus may be a spirit in form and substance. Secondly, that Mephistopheles shall be his servant and at his command. Thirdly, that Mephistopheles shall do for him and bring him whatsoever. Fourthly, that he shall be in his chamber or house invisible. Lastly, that he shall appear to the said John Faustus at all times, in what form or shape soever he please. تو فرینڈس، یہاں پر ڈاکٹر فاسٹس کی پہلی شرط تھی کہ فاسٹس دونوں صورتوں میں ایک اسپرٹ کی باڈی اور سول میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط کہ مفیسٹوفیلس ہمیشہ اس کے سرونٹ کے طور پہ اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو سروسز مہیا کرے گا۔ تیسری، مفیسٹوفیلس اس کی کمانڈز کو جاری رکھے گا اور جو بھی وہ ڈیزائر خواہش کرے گا اسے پورا کرے گا۔ فورتھلی، مفیسٹوفیلس ہمیشہ اس کے کمرے میں یا اس کے گھر پر اسٹے کرے گا، لیکن وہ انویزیبل رہے گا دوسروں کے سامنے۔ لاسٹلی، مفیسٹوفیلس اپیئر ہوگا جان فاسٹس کے سامنے ہر وقت اور کسی بھی پروفائل یا شیپ میں فاسٹس
may desire him to acquire. فاسٹس اسے کسی بھی پروفائل اور شیپ میں رکھنے کی اہلیت رکھتا ہوگا. جان فاسٹس مفیسٹوفیلس کہتا ہے speak Faustus, do you deliver this as your deed? کہ tell me Faustus if you are giving over this bond as your legal document of gift. یعنی مفیسٹوفیلس کہتا ہے کہ اگر تم ایگری ہو تو میں تمہارا یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو گفٹ کے طور پہ پیش کر دوں. فاسٹس کہتا ہے اے ٹیک اٹ اینڈ دی ڈیول گیو دی گڈ آن اٹ. فاسٹس کہتا ہے یس ایکسپٹ اٹ اینڈ آئی ہوپ دیٹ دی ڈیول ول بی ریئلی ڈیلائٹڈ ود یو فار یور اچیومنٹ.